میرے مصطفیٰ دعوت و ہدایت کی ایک حسین شفق لے کر میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدھی بات ٹی وی چینل کے ادبی پروگرام فکر و فن شعر و سخن میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں عزیز بلگامی اور ہم آج آپ کی خدمت میں ایک اور خصوصی ادبی پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں. سید صادق حسین صاحب کا یہ حوصلہ افزا شعر ملاحظہ فرمائے. کہتے ہیں تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. ناظرین آپ جانتے ہیں کہ فکر و فن شعر و سخن کی گزشتہ 2 قسطیں ملک کے موجودہ حالات کی نظر رہیں. یوں لگتا ہے کہ جب تک حالات معمول پر نہیں آتے تب تک اس غیر روایتی ادبی پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. ملک میں پھیلی ہوئی افراتفری ہمیں اپنے پروگرام کی روایتی نوعیت و حیثیت کی طرف پلٹنے کا موقع نہیں دے رہی ہے. اگرچہ سیدھی بات ٹی وی چینل میں مولانا محترم انصار عزیز ندوی صاحب اپنے دیگر الگ الگ پروگراموں میں مسلسل حالات حاضرہ پر اپنے پروگرام پیش کرنے میں مصروف ہیں. فکر و فن شعر و سخن میں بھی حالات حاضرہ کی بازگشت نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو سنائی دے گی، اس لیے کہ آج عوام روایتی ادب اور شعر و سخن کی طرف متوجہ نہیں ہیں. یہاں تک کہ مشاعروں کے انعقاد پر بھی وہ برہم نظر آتے ہیں. لیکن اگر شعر و سخن کے دامن میں وہ موضوعات سمٹ آئیں جنہوں نے اس وقت عوام کو پریشان کر رکھا ہے تو یقیناً اس جانب ہمارے باذوق ناظرین کی توجہ ضرور مبذول ہوگی. چنانچہ ہم کچھ شعراء کا کلام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں جس میں نہ صرف آپ کے ادبی و شعری ذوق کی تکمیل کا سامان موجود ہے بلکہ جذبات میں برپا ہیجان انگیز کیفیت کو بھی سہارا ملنے کے امکانات ہیں. آئیے آج ایک بار پھر اپنے مقدر کو لے کر غیر یقینی صورتحال کے بارے میں فکر مند انسانوں کو شاعری کے ذریعے سہارا پہنچایا جائے. سب سے پہلے ہم خوبصورت قوافی کے ساتھ صابر جوہری بدوحوی صاحب کی غزل پیش کرتے ہیں. وہ عرض کرتے ہیں وہ خون انسان سے ہاتھ جن کے سنے ہوئے ہیں، وہ خون انسان سے ہاتھ جن کے سنے ہوئے ہیں، پیامبر امن و آشتی کے بنے ہوئے ہیں، پیام امن و آشتی کے بنے ہوئے ہیں. کروں گا طوفان کے بعد ان کی مزاج پرسی، کروں گا طوفان کے بعد ان کی مزاج پرسی. گھمنڈ ہے
घमंड से चूर पेड़ जितने तने हुए हैं, घमंड से चूर पेड़ जितने तने हुए हैं, करूँगा तूफ़ान के बाद इनकी मिजाज पुरसी, घमंड से चूर पेड़ जितने तने हुए हैं। वो लोग अब चाँद को बसाने की फ़िक्र में हैं, वो लोग अब चाँद को बसाने की फ़िक्र में हैं, जो इस ज़मीं के अमा के दुश्मन बने हुए हैं, वो इस ज़मीं के अमा के दुश्मन बने हुए हैं। थे आसमां पर तबाहियों के जो हल्के बादल, थे आसमां पर तबाहियों के जो हल्के बादल, वो अहद नौ में न जाने कैसे घने हुए हैं, वो अहद नौ में न जाने कैसे घने हुए हैं। किसी भी एक मसले का हल आज तक न निकला, किसी भी एक मसले का हल आज तक न निकला, जो ज़िंदगी के थे मसले सब बने हुए हैं, जो ज़िंदगी के थे मसले सब बने हुए हैं। खुदा ने जन्नत की सारी आसाइशें तो दी थीं, खुदा ने जन्नत की सारी आसाइशें तो दी हैं, खुदा ने जन्नत की सारी आसाइशें तो दी थीं, ये सारे दुख ज़िंदगी के तेरे जने हुए हैं, ये सारे दुख ज़िंदगी के तेरे जने हुए हैं। इन्हें मनाने में वक्त ज़ाया करो न साबिर, इन्हें मनाने में वक्त ज़ाया करो न साबिर, अना के बंदे जो बेसबब ही तने हुए हैं, अना के बंदे जो बेसबब ही तने हुए हैं। एक और शायर हमारी ही रियासत के जनाब तनवीर अज़ीम साहब हैं, जो कुनिगल से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने भी चंद अशार आज के हालात पर कहे हैं, वो आपकी खिदमत में पेश किए जा रहे हैं। वो अर्ज़ करते हैं कि जिस वक्त तलक नहर में मौजों की रवानी है, जिस वक्त तलक नहर में मौजों की रवानी है, तब तक मेरा दाना है, तब तक मेरा पानी है, तब तक मेरा दाना है, तब तक मेरा पानी है। या नारसी या सी ये सिर्फ बहाना है, या नारसी या सी ये सिर्फ बहाना है, दरअसल हुकूमत की नफ़रत ये पुरानी है, दरअसल हुकूमत की नफ़रत ये पुरानी है। तुम खोज के खुद लाओ आसार बुज़ुर्गों के, तुम खोज के खुद लाओ आसार बुज़ुर्गों के, देखो ये खंडर अपने होने की निशानी है, देखो ये खंडर अपने होने की निशानी है। तुम हमको मिटाने के देखोगे अगर सपना, तुम हमको मिटाने के देखोगे अगर सपना, हम मुल्क के शहरी हैं ये बात निभानी है, हम मुल्क के शहरी हैं ये बात निभानी है। हम 1400 सालों से गालिब थे ज़माने पर, हम 1400 सालों से गालिब थे ज़माने पर, अपनी भी हुकूमत की एक लंबी कहानी है, अपनी भी हुकूमत की एक लंबी कहानी है। तनवीर नहीं डरता, डरने की ज़रूरत क्या है, तनवीर नहीं डरता, डरने की ज़रूरत क्या है। अब 313 की हिम्मत जो दिखानी है, अब 313 की हिम्मत जो दिखानी है, क्या बात है। बहुत खूब तनवीर साहब। अब हम एक और शायर के 2 शेर आपकी खिदमत में पेश करते हैं, जो कलकत्ता से ताल्लुक़ रखते हैं। वर्ज़ करते हैं, काँप उठेगा दुश्मने लश्कर, काँप उठेगा दुश्मने लश्कर, जज्बा दिल में हुसैन सा रखिए, काँप उठेगा दुश्मने लश्कर, जज्बा दिल में हुसैन सा रखिए, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक और शेर है, वो कहते हैं कि जालिम तेरी शिकस्त नज़र आ रही है साफ, जालिम तेरी शिकस्त नज़र आ रही है साफ, चलने लगी है तेज़ ये आंधी तेरे ख़िलाफ़, चलने लगी है तेज़ ये आंधी तेरे ख़िलाफ़।
اب ایک نظم تم کون ہو یا تم ہو کون کے عنوان سے سماعت فرمائیے، جسے ضلع کولار کے ہمارے عزیز شاعر ضیاء رومانی صاحب تخلیق فرمائے ہیں۔ ضیاء رومانی صاحب کی یہ تخلیق ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہنسوں یا روؤں یا غصہ کروں میں صبح و شام، ہنسوں یا روؤں یا غصہ کروں میں صبح تا شام، اپنے ارباب حکومت کے ارادے ہوئے بچکانا کیوں، اپنے ارباب حکومت کے ارادے ہوئے بچکانا کیوں۔ یہ نظم کسی قافیے یا ردیف کی پابند نہیں ہے، بس آزاد مصرعے ہیں جو باوزن ہیں اور آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ ہنسوں یا روؤں یا غصہ کروں میں صبح تا شام، اپنے ارباب حکومت کے ارادے ہوئے بچکانا کیوں، جن کے کندھوں پہ وہ چڑھ کر یہاں پہنچا ہوا تھا، جن کے کندھوں پہ وہ چڑھ کر یہاں پہنچا ہوا تھا، آج اسی پر وہ اٹھائے ہوئے انگلی کیوں ہے، آج اسی پر وہ اٹھائے ہوئے انگلی کیوں ہے، جس کی تالی نے اسے شہر میں شہرت دی تھی، جس کی تالی نے اسے شہر میں شہرت دی تھی، پوچھتا ہے وہ کہ آئے ہو کہاں سے بولو، پوچھتا ہے وہ آئے ہو کہاں سے بولو، پوچھتا ہے وہ آئے ہو کہاں سے بولو، واہ رے واہ بھلکڑ ہوا کیوں کر اتنا، واہ رے واہ بھلکڑ ہوا کیوں کر اتنا، پوچھتا ہے کہ کہاں سے ہو بھلا آدم کے، پوچھتا ہے کہ کہاں سے ہو بھلا آدم کے، کن کی اولاد ہو تم ان سے ملاؤ تو ذرا، کن کی اولاد ہو تم ان سے ملاؤ تو ذرا، ورنہ جیلوں کی ہوا کھانی پڑے گی تم کو، ورنہ جیلوں کی ہوا کھانی پڑے گی تم کو آپس میں لڑانا ہی ہمارا مقصد، تم کو آپس میں لڑانا ہی ہمارا مقصد، تم سے اب جان چھڑانا ہی ہمارا مقصد، تم سے اب جان چھڑانا ہی ہمارا مقصد۔ ایک نوجوان شاعر ہیں جن کا نام ہے منظر اعظمی، اعظم گڑھ کے رہنے والے ہیں۔ ان کا کلام ملاحظہ فرمائیے، حالات کی سرسراہٹ ان کے شعروں میں صاف دکھائی دیتی ہے، سنائی دیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ کیا حال ہے اس شہر کے لوگوں کا نہ پوچھو، کیا حال ہے اس شہر کے لوگوں کا نہ پوچھو، تپتے ہوئے صحرا کے مسافر کی طرح ہیں، تپتے ہوئے صحرا کے مسافر کی طرح ہیں، کیا ہم سے خطا ہو گئی، کیا جرم ہوا ہے، کیا ہم سے خطا ہو گئی، کیا جرم ہوا ہے، کیوں ملک میں ہم اپنے مہاجر کی طرح ہیں، کیوں ملک میں ہم اپنے مہاجر کی طرح ہیں۔ کچھ اور شعر ہیں انہوں نے لکھے ہیں، سماعت فرمائیے۔ اب تو یہ شہر بھی جنگل کی طرح لگتا ہے، اب تو یہ شہر بھی جنگل کی طرح لگتا ہے، سارا ماحول ہی چنبل کی طرح لگتا ہے، سارا ماحول ہی چنبل کی طرح لگتا ہے، آج یہ اپنا وطن بھی میرے بھائی مجھ کو، آج یہ اپنا وطن بھی میرے بھائی مجھ کو خون میں ڈوبے ہوئے مقتل کی طرح لگتا ہے، خون میں ڈوبے ہوئے مقتل کی طرح لگتا ہے، اٹھ رہا ہے کسی مظلوم کے گھر سے لیکن اٹھ رہا ہے کسی مظلوم کے گھر سے، لیکن یہ دھواں بھی تمہیں بادل کی طرح لگتا ہے، یہ دھواں بھی تمہیں بادل کی طرح لگتا ہے۔ کیا کہنے منظر صاحب، واہ۔ ایک دو تین شعر اور ہیں جو آپ کی خدمت میں منظر صاحب کے پیش کر رہا ہوں۔ ظالم کی حکومت کا اثر دیکھ رہا ہوں، ظالم کی حکومت کا اثر دیکھ رہا ہوں، ہر شہر میں جلتا ہوا گھر دیکھ رہا ہوں، ہر شہر میں جلتا ہوا گھر دیکھ رہا ہوں، بیٹے کی جدائی میں تڑپتی ہوئی ماں کا،
بیٹے کی جدائی میں تڑپتی ہوئی ماں کا زخمی ہوا جاتا ہے جگر دیکھ رہا ہوں، زخمی ہوا جاتا ہے جگر دیکھ رہا ہوں۔ نفرت کی سیاست سے میرے ملک میں منظر، نفرت کی سیاست سے میرے ملک میں منظر، آنکھوں میں ہر ایک شخص کی ڈر دیکھ رہا ہوں، آنکھوں میں ہر ایک شخص کی ڈر، ہر ایک شخص کی ڈر دیکھ رہا ہوں، آنکھوں میں ہر ایک شخص کی ڈر دیکھ رہا ہوں۔ ایک اور معروف شاعر جو اسی شہر میں رہتے ہیں اور حال ہی میں جن کا انٹرویو ہم نے کیا تھا، محترم غفران امجد صاحب، جن کا کلام آپ سماعت فرمائیے اور دیکھیے کہ کس طرح انہوں نے حالات حاضرہ پر اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ اس اعزاز کی دولت سے نوازا ہے وطن نے، اس اعزاز کی دولت سے نوازا ہے وطن نے، جس نے برباد بہت کی ہے وطن کی مٹی، جس نے برباد بہت کی ہے وطن کی مٹی۔ کیوں یہ سرکار ڈراتی ہے صلیبوں سے ہمیں، کیوں یہ سرکار ڈراتی ہے صلیبوں سے ہمیں، اہل حق تو رسن و دار سے خوش ہوتے ہیں، اہل حق تو رسن و دار سے خوش ہوتے ہیں۔ ایک اور دیکھیے شعر، جن شراروں کے توسل سے ہے بستی میں دھواں، جن شراروں کے توسل سے ہے بستی میں دھواں، ان شراروں کو بجھاتے ہیں جو خون زندہ باد، ان شراروں کو بجھاتے ہیں جو خون زندہ باد۔ خاموشیوں کی اذیت کے سلسلے ٹوٹے، ایک اور شعر ہے، خاموشیوں کی اذیت کے سلسلے ٹوٹے، ہوا نے زخم کریدے تو لب کشائی ہوئی، ہوا نے زخم کریدے تو لب کشائی ہوئی۔ ایک اور شعر ہے ان کا، انصاف کا وجود کہاں ہے خبر کرو، واہ، انصاف کا وجود کہاں ہے خبر کرو، منصف کے منہ میں کس کی زباں ہے خبر کرو، منصف کے منہ میں کس کی زباں ہے خبر کرو۔ ایک شاعرہ ہیں اورنگ آباد کی، احمد آباد کی، محترمہ ڈاکٹر قمر سرور صاحبہ کا قطع آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بہت اچھا کہتے ہیں اور بہت جم کے کہتے ہیں۔ ان کے 4 لائن اتفاق سے محترم امجد صاحب کے ذریعے ہی ہم کو ملا۔ وہ فرماتی ہیں، ٹکراتا ہے اگرچہ سیاسی چٹان سے، ٹکراتا ہے اگرچہ سیاسی چٹان سے، ٹکراتا ہے اگرچہ سیاسی چٹان سے، سب کو نکلنا چاہیے اپنے مکان سے، سب کو نکلنا چاہیے اپنے مکان سے، پیدا یہی ہوئے ہیں یہی ہوں گے دفن بھی، پیدا یہی ہوئے ہیں یہی ہوں گے دفن بھی، مر کے بھی ہم نہ جائیں گے ہندوستان سے، مر کے بھی ہم نہ جائیں گے ہندوستان سے۔ ایک نوجوان ادب نواز دوست جو کروشی ضلع بیلگام کے متوطن ہیں، محترم آفتاب عالم پٹیل صاحب، جو پیشے سے استاد ہیں، انہیں ایک قطع کہیں سے مل گیا کسی نامعلوم شاعر کا، تو انہوں نے ہمیں بھیجا ہے، تو وہی میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ کہا ہے کہ چراغ ہی نے اجالوں کی پرورش کی ہے، چراغ ہی نے اجالوں کی پرورش کی ہے، چراغ ہی سے اجالے ثبوت مانگتے ہیں، چراغ ہی سے اجالے ثبوت مانگتے ہیں، ہم اہل دل سے ہماری وطن پرستی کا، ہم اہل دل سے ہماری وطن پرستی کا، وطن کو بیچنے والے ثبوت مانگتے ہیں، وطن کو بیچنے والے ثبوت مانگتے ہیں۔ ناظرین سر دست ہمارے بھی کچھ شعر سماعت فرما لیجئے۔ عرض کرتا ہوں کہ تیرا عذاب بھی رحمت سے کم نہیں یا رب، سرے غرور عذابوں کے بعد جھکتا ہے،
تیرا عذاب بھی رحمت سے کم نہیں یا رب، سر غرور عذابوں کے بعد جھکتا ہے، نظام عدل کو قائم وہ قوم کیسے کرے، نظام عدل کو قائم وہ قوم کیسے کرے جو ظالموں کے لیے ایک ترنے والا ہے، جو ظالموں کے لیے ایک ترنے والا ہے۔ 4 مصرے اور سماعت فرمائیے۔ ہے کون ایسا شہر میں فتنوں کو جو دبا سکے، ہے کون ایسا شہر میں فتنوں کو جو دبا سکے، انسانیت کو ظلم سے اس دور میں بچا سکے، انسانیت کو ظلم سے اس دور میں بچا سکے۔ ہے شہر شعلہ پوش میں ایک آبجو کی جستجو، ہے شہر شعلہ پوش میں ایک آبجو کی جستجو، بھڑکی ہے جو قلوب میں اس آگ کو بجھا سکے، بھڑکی ہے جو قلوب میں اس آگ کو بجھا سکے۔ ایک متفرق شعر دیکھیے گا۔ اے فلک اب تیرے تاروں کی نہیں حاجت ہمیں، اے فلک اب تیرے تاروں کی نہیں حاجت ہمیں، خاک کے ذروں سے پیدا روشنی ہونے لگی، خاک کے ذروں سے پیدا روشنی ہونے لگی۔ 2 شعر اور سماعت فرمائیے۔ عرض کرتا ہوں کہ اس آئینے میں کبھی عکس منقسم تو نہ تھا، اس آئینے میں کبھی عکس منقسم تو نہ تھا، دکھائی دینے لگا ہے اب اس میں بال مجھے، دکھائی دینے لگا ہے اب اس میں بال مجھے، تیری نظر کو تیری فکر کو بدلنا ہے، تیری نظر کو تیری فکر کو بدلنا ہے، ابھی چمن سے اے باغباں نکال، ابھی چمن سے نہ اے باغباں نکال مجھے، تیری نظر کو تیری فکر کو بدلنا ہے، ابھی چمن سے نہ اے باغباں نکال مجھے، ابھی چمن سے اے باغباں، ابھی چمن سے نہ اے باغباں نکال مجھے۔ اٹھا کے چوم رہے ہیں یہ ماہ و سال مجھے، خلوص دل سے سمجھتے ہیں با کمال مجھے، اٹھا کے چوم رہے ہیں یہ ماہ و سال مجھے، خلوص دل سے سمجھتے ہیں با کمال مجھے، اس آئینے میں کبھی عکس منقسم تو نہ تھا، اس آئینے میں کبھی عکس منقسم تو نہ تھا، دکھائی دینے لگا ہے اب اس میں بال مجھے، دکھائی دینے لگا ہے اب اس میں بال مجھے، تیری نظر کو تیری فکر کو بدلنا ہے، تیری نظر کو تیری فکر کو بدلنا ہے، ابھی چمن سے نہ اے باغباں نکال مجھے، ابھی چمن سے نہ اے باغباں نکال مجھے۔ ناظرین، شعر کی زبان میں شعراء نے اپنا درد و کرب آپ تک پہنچایا ہے۔ امید کہ آپ کو یہ شعر ضرور پسند آئے ہوئیں گے۔ اب آخر میں ہم معروف شاعر یحییٰ نسیم صاحب کا کلام انہی کی آواز میں پیش کر رہے ہیں، سماعت فرمائیے۔ وفا کا چہرہ نہایت شکیل ہوتا ہے، وفا کا چہرہ نہایت شکیل ہوتا ہے، حقارتوں کا لبادہ ذلیل ہوتا ہے۔ تو راہ بر تھا مگر راستوں کے ذروں نے، تو راہ بر تھا
مگر راستوں کے ذروں نے چمک چمک کے لٹیرا بنا دیا تجھ کو۔ غموں کا تیرا بڑھانا فضول ہے تیرا، غموں کا تیرا بڑھانا فضول ہے تیرا، ہم آسماں پہ خوشی کا ہلال رکھتے ہیں، تیرے خلوص کا محتاج دل ہمارا ہے، تیرے خلوص کا محتاج دل ہمارا ہے، ہمیں نہ آزما نفرت کے بانک پن کی طرح۔ یہ کس مقام پر آ کر کھڑا ہوا ہے تو، یہ کس مقام پر آ کر کھڑا ہوا ہے تو، ہے پیچھے آگ تو آگے ہے نیل کا دریا۔ اخلاص کا جنوں ہے ہماری سرشت میں، اخلاص کا جنوں ہے ہماری سرشت میں، امن و اما کے فرش پر سجدہ کریں گے ہم، قدم قدم پہ محبت کے گل کھلیں گے نسیم، قدم قدم پہ محبت کے گل کھلیں گے نسیم، ہمارا خون گلستان میں رنگ لائے گا۔ واہ واہ، بہت خوب یحییٰ نسیم صاحب، آپ نے تو ہمارے ذہن و قلب کو گرما دیا ہے۔ ناظرین، یہ تھے یحییٰ نسیم صاحب جو اپنے شعروں میں اپنے درد و کرب کا بڑے خلوص کے ساتھ بڑے ہی غمگین انداز میں اظہار فرما رہے تھے۔ خدا کرے کہ ملک میں پھر سے امن و امان قائم ہو جائے اور اہل وطن کو چین و سکون نصیب ہو، اور ہمارا پروگرام فکر و فن شعر و سخن دوبارہ اپنی روایتی طرز پر لوٹ آئے، اور ہم پھر انٹرویوز اور فیچرز کے ذریعے سے ہم اپنے شعراء حضرات، اپنے قلمکار، اپنے ادباء و شعراء کی خدمت کر سکیں۔ اب اگلے پروگرام تک عزیز بلگامی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مصطفیٰ آئے، دعوت و ہدایت